أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کریں گے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اردو وائس پوائنٹ کے محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، ہماری آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جنات آخر ہمیں نظر کیوں نہیں آتے اور اس کی کیا دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچ کہنے اور سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنات اللہ کی مخلوق ہیں، یہ ہمارا یقین ہے، اور وہ آگ سے پیدا کیے گئے۔ ان میں شیاطین و نیک صفت دونوں موجود ہیں۔ اس پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، مگر ہماری آج کی یہ ویڈیو اس بارے میں نہیں۔ ہماری یہ آج کی ویڈیو جنات کی سائنٹیفک تشریح کے بارے میں ہے کہ کیا وہ ہمارے درمیان ہی موجود ہیں، اور زیادہ اہم سوال یہ کہ ہم انہیں دیکھ کیوں نہیں سکتے۔ لفظ جن کا ماخذ ہے نظر نہ آنے والی چیز، اور اسی سے جنت یا جنین جیسے الفاظ بھی وجود میں آئے۔ جنات آخر نظر کیوں نہیں آتے؟ اس کی دو وجوہات بیان کی جا سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ انسان کا ویژن بہت محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی کائنات میں جو الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم بنایا ہے، اس کے تحت روشنی 19 اقسام کی ہے، جس میں سے ہم صرف ایک قسم کی روشنی دیکھ سکتے ہیں جو 7 رنگوں پر مشتمل ہے۔ میں آپ کو چند مشہور اقسام کی روشنیوں کے بارے میں مختصراً بتاتا ہوں۔ اگر آپ گاما ویژن میں دیکھنے کے قابل ہو جائیں تو آپ کو دنیا میں موجود ریڈیشن نظر آنا شروع ہو جائے گی، اور اگر آپ مشہور روشنی ایکس رے ویژن میں دیکھنے کے قابل ہوں تو آپ کے لیے موٹی سے موٹی دیوار کے پار دیکھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ انفراریڈ ویژن میں دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کو مختلف اجسام سے نکلنے والی حرارت نظر آنے لگے گی۔ روشنی کی ایک اور قسم کو دیکھنے کی صلاحیت الٹرا وائلٹ ویژن کی ہوگی، جو آپ کو انرجی دیکھنے کے قابل بنا دے گا۔ اس کے علاوہ مائکرو ویو ویژن اور ریڈیو ویو ویژن جیسی کل ملا کر 19 قسم کی روشنیوں میں دیکھنے کی صلاحیت سپر پاور محسوس ہونے لگتی ہیں۔ کائنات میں پائی جانے والی تمام چیزوں کو اگر 1 میٹر کے اندر سمو دیا جائے تو انسانی آنکھ صرف 300 نینو میٹر کے اندر موجود چیزوں کو دیکھ پائے گی، جس کا آسان الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ ہم کل کائنات کا صرف 0.0000003% حصہ ہی دیکھ سکتے ہیں۔ انسانی آنکھ کو دکھائی دینے والی روشنی ویزیبل لائٹ کہلاتی ہے، اور یہ الٹرا وائلٹ اور انفراریڈ کے درمیان پایا جانے والا بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ ہماری ہی دنیا میں ایسی مخلوقات موجود ہیں جن کا ویژول اسپیکٹرم ہم سے مختلف ہے۔ مثلا سانپ وہ جانور ہے جو انفراریڈ میں دیکھ سکتا ہے، ایسے ہی شہد کی مکھی الٹرا وائلٹ میں دیکھ سکتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ رنگ مینٹس شرمپ کی آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ الو کو رات کی گھپ اندھیرے میں بھی ویسے رنگ نظر آتے ہیں جیسے انسان کو دن میں۔ امریکن کک نامی پرندہ ایک ہی وقت میں 180 ڈگری کا منظر دیکھ سکتا ہے، جبکہ گھریلو بکری 320 ڈگری تک کا ویو دیکھ سکتی ہے۔ درختوں میں پایا جانے والا گرگٹ ایک ہی وقت میں 2 مختلف سمتوں میں دیکھ سکتا ہے، جبکہ افریقہ میں پایا جانے والا پرونگس نامی ہرن ایک صاف رات میں سیارے سیٹرن کے دائرے تک دیکھ سکتا ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان کے دیکھنے کی حس کس قدر محدود ہے، اور وہ اکثر ان چیزوں کو نہیں دیکھ پاتا جو جانور دیکھتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3459 کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مرغ کی آواز سنو تو اس سے اللہ کا فضل مانگو، کیونکہ وہ اسی وقت بولتا ہے جب فرشتے کو دیکھتا ہے، اور جب گدھے کے رینکنے کی آواز سنو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ وہ اس وقت شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب اگر مرغ کی آنکھ کی ساخت پر تحقیق کی جائے تو آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ مرغ کی آنکھ انسانی آنکھ سے 2 باتوں میں بہت بہتر ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جہاں انسانی آنکھ میں 2 قسم کی لائٹ ریسیپٹرز ہوتے ہیں، وہاں مرغ کی آنکھ میں 5 قسم کے لائٹ ریسیپٹرز ہوتے ہیں، اور دوسری چیز فوبیا، جو انتہائی تیزی سے گزر جانے والی کسی چیز کو پہچاننے میں آنکھ کی مدد کرتا ہے، جس کی وجہ سے مرغ ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے جو روشنی دے اور انتہائی تیزی سے حرکت کریں۔ نیولے نما جانور بجو کی سننے کی صلاحیت سب سے زیادہ یعنی 16 ہرٹز سے لے کر 45,000 ہرٹز تک ہے، اور انسان کی اس سے تقریباً آدھی یعنی 20 ہرٹز سے لے کر 20,000 ہرٹز تک ہے۔
اور شاید اسی لیے جو لوگ جنات کے ساتھ ہوئے واقعات رپورٹ کرتے ہیں وہ دیکھنے کے بجائے سرگوشیوں کا زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ ایک سرگوشی کی فریکوینسی تقریباً 150 ہرٹز ہوتی ہے، اور یہی وہ فریکوینسی ہے جس میں انسان کا اپنے ذہن پر کنٹرول ختم ہونا شروع ہوتا ہے۔ اس کی واضح مثال ASMR تھراپی ہے، جس میں 100 ہرٹز کی سرگوشیوں سے آپ کے ذہن کو ریلیکس کیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو کے شروع میں نے جنات کو نہ دیکھ پانے کے 2 ممکنہ وجوہات کا ذکر کیا تھا، جن میں سے ایک تو میں نے بیان کر دی ہے، لیکن دوسری بیان کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی تھیوری سمجھانا چاہتا ہوں۔ سن 1803 میں ڈالٹن نامی سائنسدان نے ایک تھیوری پیش کی تھی کہ کسی مادے کی سب سے چھوٹی اور نہ نظر آنے والی کوئی اکائی ہوگی، اور ڈالٹن نے اس اکائی کو ایٹم کا نام دیا۔ اس بات کے بعد 100 سال گزرے جب تھامسن نامی سائنسدان نے ایک ایٹم کے گرد مزید چھوٹے ذرات کی نشاندہی کی جنہیں الیکٹرونز کا نام دیا گیا۔ پھر 7 سال بعد ردرفورڈ نے ایٹم کی نیوکلس کا اندازہ لگایا۔ صرف 2 سال بعد بوہر نامی سائنسدان نے بتایا کہ الیکٹرونز ایٹم کے گرد گھومتے ہیں، اور 10 سال بعد 1926 میں شورڈنگر نامی سائنسدان نے ایٹم کے اندر بھی مختلف اقسام کی انرجی کے بادلوں کو دریافت کیا۔ جو چیز 200 سال پہلے ایک تھیوری تھی، آج وہ ایک حقیقت ہے، اور آج ہم سب ایٹم کی ساخت سے واقف ہیں، حالانکہ اسے دیکھ پانا انسانی آنکھ کے لیے آج بھی ممکن نہیں۔ ایسے ہی ایک تھیوری 1960 میں پیش کی گئی جسے اسٹرنگ تھیوری کہتے ہیں۔ اس کی ڈیٹیلز بتانے سے پہلے میں ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ انسان کی حرکت آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، اوپر اور نیچے ہونا ممکن ہے، جسے 3 ڈائمینشنز یا 3D کہتے ہیں۔ ہماری دنیا یا ہمارا عالم انہی 3 ڈائمینشنز کے اندر قید ہے، ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ لیکن اسٹرنگ تھیوری کے مطابق مزید 11 ڈائمینشنز موجود ہیں۔ میں ان 11 کے 11 ڈائمینشنز میں ممکن ہو سکنے والی باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ پہلی ڈائمینشن میں ہیں تو آپ آگے اور پیچھے ہی حرکت کر سکیں گے، اور اگر آپ دوسری ڈائمینشن میں داخل ہو جائیں تو آپ آگے، پیچھے اور دائیں بائیں حرکت کر سکتے ہیں، جبکہ اگر آپ تیسری ڈائمینشن میں داخل ہو جاتے ہیں تو آگے، پیچھے، دائیں بائیں اور اوپر نیچے ہر طرف حرکت کر سکتے ہیں، اور یہی ہماری دنیا یا جسے ہم اپنا عالم کہتے ہیں۔ اگر آپ کسی طرح سے چوتھی ڈائمینشن میں داخل ہو جائیں تو آپ وقت میں بھی حرکت کر سکتے ہیں، اور اگر آپ 5ویں ڈائمینشن میں داخل ہو جاتے ہیں تو آپ اس عالم سے نکل کر کسی دوسرے عالم میں داخل ہونے کے قابل ہو جائیں گے، جیسے کہ عالم ارواح، اور 6ٹھی ڈائمینشن میں آپ 2 یا 2 سے زیادہ عالموں میں حرکت کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ 7ویں ڈائمینشن آپ کو اس قابل بنا دے گی کہ اس عالم میں بھی جا سکیں گے جو کائنات کی تخلیق سے پہلے یعنی بگ بینگ سے پہلے کا تھا۔ 8ویں ڈائمینشن آپ کو تخلیق سے پہلے کی بھی مختلف عالموں میں لے جانے کے قابل ہوگی، اور 9ویں ڈائمینشن اس عالموں کا سیٹ ہوگا جن میں سے ہر عالم میں فزکس کے قوانین ایک دوسرے سے مکمل مختلف ہوں گے۔ ممکن ہے کہ وہاں کا ایک دن ہمارے 50,000 سال کے برابر ہو۔ اور آخری اور 10ویں ڈائمینشن میں اگر آپ داخل ہو جاتے ہیں تو آپ جو بھی تصور کر سکتے ہیں، جو بھی سوچ سکتے ہیں، اور جو بھی آپ کے خیال میں گزر سکتا ہے، اس ڈائمینشن میں سب کچھ ممکن ہوگا۔ اور میری ذاتی رائے کے مطابق جنت شاید اس ڈائمینشن سے بھی ایک درجہ آگے کی جگہ ہے، کیونکہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جنت میں میرے بندے کو وہ کچھ میسر ہوگا جس کے بارے میں نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کبھی کان نے اس کے بارے میں سنا، اور نہ کبھی کسی دل میں اس کا خیال گزرا۔ اور دوسری جگہ یہ بھی آتا ہے کہ میرا بندہ وہاں جس چیز کی بھی خواہش کرے گا وہ اس کے سامنے موجود ہوگی۔ بالیقین جنات ہم سے اوپر کے ڈائمینشن کی بینگز ہیں، یعنی کہ وہ ہم سے اوپر کے ڈائمینشن کے رہنے والے ہیں، اور یہ وہ دوسری سائنٹیفک وجہ ہے جس کی بنا پر ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان 10 ڈائمینشنز کے بارے میں جاننے کے بعد آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جنات کے بارے میں قرآن ہمیں ایسا کیوں کہتا ہے۔ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے، یا پھر عفریت اتنی تیزی سے سفر کیسے کر سکتے ہیں، جیسے سورہ سبا میں ذکر ہے کہ ایک عفریت نے حضرت سلیمان کے سامنے ملکہ بلقیس کا تخت لانے کا دعویٰ کیا تھا۔ یا پھر کشش ثقل کا ان پر اثر کیوں نہیں ہوتا اور وہ اڑتے پھرتے ہیں، یا پھر کئی دوسرے سوالات جیسے عالم برزخ جہاں روحیں جاتی ہیں، یا عالم ارواح جہاں تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح سے عہد لیا تھا کہ تم کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، اور سب نے ہوش میں اقرار کیا تھا۔ یا قیامت کے روز دن کیسے مختلف ہوگا، یا شہداء کی زندگی کس عالم میں ممکن ہے۔ ان تمام عالموں یعنی عالم برزخ، عالم ارواح یا عالم جنات کے بارے میں تحقیقی طور پر سوچنا ایک بات ہے، لیکن جس چیز نے ذاتی طور پر میرے دل کو چھوا وہ سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیت ہے، یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین
तमाम तारीफ़ें इसी अल्लाह के लिए जो तमाम आलिमों का रब है, और मैं समझता हूँ कि तमाम आलिम के अल्फाज का जो असर अब आप सब लोगों के दिल पर महसूस होगा वो पहले कभी महसूस न किया होगा। वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों के सामने एक बात रखना चाहता हूँ कि ये सारी तहरीर एक ज़ाती राय है, और अगर आप लोगों में से किसी को भी इस पर कुछ इख्तलाफ है तो मैं मुआज़रा चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे चैनल उर्दू वॉइस पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।